السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ لوگوں کی خدمت میں ایک اور بیان لے کر حاضر ہوا ہوں قاری حنیف ملتانی صاحب کا، جس کا عنوان ہے ایک صحابی کی بکری بھیڑیا کھا گیا۔ تو اس صحابی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے انصاف کے بارے میں کیا فرمایا۔ تو دوستو، بیان کو پورا سنیں، اور ہماری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو برائے مہربانی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ صحابہ کرام کا پہاڑوں سے قافلہ گزر رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایک قافلہ گزرا۔ وہاں پہاڑوں میں ایک صحابی رہتا تھا، بکری بھیڑ پالتا تھا۔ اس نے مہمانی کی، دعوت کی، روک لیا، رات رہے وہاں، بکریاں ذبح کی، گوشت پکایا، کھلایا ساروں کو۔ عشاء کی نماز کے بعد وہ بکریوں والا، بھیڑوں والا صحابی ان مہمانوں کے پاس روتا ہوا آیا، زاروں زار قطار روتا ہوا آیا۔ یہ مہمان صحابہ کہنے لگے کیا بات ہے؟ کہنے لگا جی بات بڑی عجیب ہو گئی، میری ایک بکریہ بگیاڑ لے گیا، بھیڑیا میری بکری لے گیا۔ انہوں نے مذاق کیا، کہنے لگے ہوئے رو رو کے دکھا رہا ہے، کئی بکریاں ہمارے لیے ذبح کی ہیں نا، ان کا دکھ میں رو رہا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، کہ پھر یار رونے کی کیا بات ہے؟ رونا بھی مختلف ہوتا ہے۔ ایک امیر آدمی، دولت مند آدمی کا کتا مر گیا، وہ بیٹھ کے رونے لگا، اور کسی نے کہا بدبخت کتے کو بھی رویا کریں، کتے کو کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہنے لگا وہ کتے کو نہیں روتا۔ انہوں نے کہا اور کہ رونا تو اس بات کا ہو گیا کہ اسرائیل نے گھر دیکھ لیا، وہ پھر بھی آئے گا یہاں ضرور۔ اسرائیل علیہ السلام گھر دیکھ گیا، صحابی رو رہا ہے میری بکری بھیڑیا لے گیا، بگیاڑ لے گیا۔ اس نے کہا یار پھر رونے کی کیا بات ہے، ہزاروں تیرے پاس بکریاں ہیں، ایک بکری بھیڑیا لے گیا تو کیا ہوا؟ وہ اور زیادہ روئے۔ کہہ دو سارے سبحان اللہ۔ اس نے کیا بات کہی؟ کہنے لگا بکری کو، بھیڑ کو، بکری کو نہیں روتا، کئی بکریاں تمہیں کھلا دی، روزانہ کھلاتا ہوں، بڑی بکریاں ذبح کرتا ہوں، بکری کو نہیں روتا۔ اصل میں اتنے عمر سے بکریاں یہی پہاڑوں میں پالتا ہوں، آج تک بھیڑیا بگیاڑ نہیں لے گیا۔ آج جو بکری بھیڑیا لے گیا، اس سے معلوم ہوتا ہے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھ گیا۔ آج تک کبھی بکری بھیڑیا نہیں لے گیا، آج تک کبھی نقصان نہیں کیا۔ میرے اجڑ کے قریب قریب بگیاڑ پھرتے تھے، ساتھ رہتے تھے، کبھی بھی بکریوں کو نہیں چھیڑا۔ آج جو بکری کاٹ کے کھائی، بکری کو پکڑ کے بگیاڑ لے گیا۔ اطلاع ہو گئی فاروق اعظم جیسے عدل و انصاف کرنے والے کا دنیا سے جنازہ اٹھ گیا۔ ریڈیو نہیں تھا، وائرلیس سیٹ نہیں تھا، ٹیلی گراف نہیں تھا، ٹیلی گرام نہیں تھا۔ صحابہ کرام کی عقل دیکھو، سمجھ دیکھو، بکری بھیڑیا لے گیا، کیا سمجھ میں آئی ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عدل و انصاف کرنے والے کا جنازہ اٹھ گیا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ صلح حدیبیہ میں جس درخت کے نیچے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی تھی، اس درخت کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی۔ لوگ آنے لگے نظر نیاز لے کے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور حکم دیا اس درخت کو جڑوں سے نکال دو، بالکل اس کو کاٹ کر جڑیں اکھیڑ دو اس کی۔ شکر ہے تم میں سے نہیں تھا وہاں کوئی، ورنہ کہتا یہ فاروق اعظم سب سے بڑا وہابی ہے۔ بات بھی صحیح تھی، اسی درخت کے نیچے نبی نے بیٹھ کر بیعت فرمائی، اور اسی نبی کے نیچے، درخت کے نیچے 1400 صحابہ نے بیعت کی، اور ایسا برکتوں والا درخت جس کا قرآن میں ذکر ہے۔
جس کا اللہ کی کتاب میں ذکر ہے. اتنا بابرکت درخت ہے، فاروق اعظم نے کھڑے ہو کر سامنے کٹوایا، جڑیں نکال کر پھینک دی. کیوں؟ فرمایا اب یہاں شرک شروع ہو گیا. شرک ایسا ہوگا لوگ قرآن کو ٹھکرا دیں گے، شرک کو نہیں چھیڑیں گے، اس کو نہیں چھوڑیں گے. میرا عرض کرنے کا مطلب یہ کہ ایک عورت کے اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ سے وہ اولاد مانگ رہی ہے. قرآن میں ذکر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر میرے تیرے لیے سبق نہیں، عبرت نہیں، مثال نہیں، پھر اس قرآن کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ بس لوگوں نے ایک طریقہ بنایا ہوا ہے کہ جی قرآن شریف مردوں کے لیے اترا ہے، پڑھ پڑھ کے بخشو اور مردے جنت میں پہنچتے جائیں گے. اللہ میاں فرماتے ہیں ظالموں اتنا بڑا ظلم نہ کرو. اعلان ہوتا ہے کہ زندہ مرد زندہ عورت کے لیے، زندہ عورت زندہ مرد کے لیے، باغ زندوں کے لیے، پھل فروٹ زندوں کے لیے، سبزی ترکاری زندوں کے لیے، ہوائی جہاز کار ریل موٹر ساری سواری زندوں کے لیے، سبزی ترکاری زندوں کے لیے، کوٹھی زندوں کے لیے، بنگلے زندوں کے لیے، محل ماڑی مکان زندوں کے لیے، بازار مارکیٹ دکانیں زندوں کے لیے، تمام نظامی کائنات زندوں کے لیے. اور اتنا بڑا ظلم نہ کرو، تمام چیزیں زندوں کے لیے، میرا قرآن مردوں کے لیے. اس کو مردوں کے حوالے نہ کرو، میں نے تو یہ زندوں کے لیے بھیجا ہے اور زندہ نبی پہ نازل فرمایا اور زندہ امت کو قرآن دیا ہے. لیکن اس کی پرواہ نہیں کی جاتی. کتنی فکر مند ہے مریم علیہ السلام کی والدہ، رو رہی ہے، جھولی پھیلا رکھی ہے، عرض کرتی ہے فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. میرے مولا قبول فرما، تیری کریمی کا صدقہ مانگتی ہوں، تیری رحیمی کی بھیک مانگتی ہوں، میری اس نظر کو قبول بھی فرما. اس کو میرے پیٹ میں جو ہے میں نے وہ تیرے لیے نظر مان دی، میں نے تیرے لیے وقف کر دی، میں اس پہ اپنا کوئی دعویٰ نہ جتاؤں گی. فَلَمَّا وَضَعْتُهَا قالت رب انی وضعتها انثى. خیال تھا لڑکا پیدا ہوگا، اللہ میاں لڑکا دے گا، مسجد کی خدمت کرے گا، صفائی کرے گا، ساری عمر جھاڑو پہ لگا دوں گی، ساری عمر اللہ کے دربار میں بیت المقدس کی صفائی میں خرچ کر دوں گی، گھر بلاؤں گی نہیں، وہیں رکھوں گی، وقف کر دوں گی اللہ کے نام پہ. آج کل تو وقف کی ہوئی چیز کے لیے بھی کچہری میں جا کھڑے ہو جاتے ہیں، جی ابا جی نے وقف کیتی تھی، میں تو نہیں کیتی، میں انہاں دا پتر ہے، میں واپس لینا چاہنا. اللہ کے نام پہ دے کر بھی مکر جاتے ہیں، بہانے بنا لیتے ہیں. پریشانی ہوئی تو اتنی بڑی نظر مان لی. وہ ایک آدمی کھجور پہ چڑھا، بڑی لمبی کھجور تھی، کمند باندھ کر چڑھا، اوپر بہت اونچا تھا، وہ رسہ ٹوٹ گیا. اب نیچے جھانک کے دیکھا تو جہنم نظر آیا. توبہ توبہ، اتنا نیچا ہے. کہنے لگا یا اللہ اگر خیر خیریت سے اتر جاؤں 100 روپے تیرے نام پہ صدقہ کروں گا، 100 روپے خیرات کروں گا تیرے نام پہ. تھوڑا سا نیچے کو اتر گیا، زمین ٹھیک ٹھاک دکھنے لگی، کہنے لگا 90 دوں گا. اور نیچے کو آیا 80 دوں گا، اور نیچے کو آیا 70 دوں گا، تھوڑے ہیں. اور نیچے کو آیا 60 دوں گا، 50 دوں گا، 40 دوں گا. جب بالکل نیچے آیا چھلانگ لگا کے کہتا ہے میں تو 1 ٹکا بھی نہیں دیتا، مجھے کسی نے پکڑ کے اتارا، میں تو خود اترا ہوں. میں تو خود اترا ہوں، مجھے کسی نے پکڑ کے تھوڑا ہی اتارا ہے. کیا حال ہے ان لوگوں کا.
सुभान अल्लाह। क्या हमारी मिसाल भी, वो एक मौलवी साहब ने सुनाया, बुढ़ड़ दा गुम हो गया कुक्कड़, बुढ़ी छोड़ी दा कुक्कड़ गुम थी गया तो गोले बदी गलियां विच आखे या अल्लाह साइया मेरा कुक्कड़ लब वंजे घट्टा ले सा तेरे नां ते, मेरा कुक्कड़ लब वंजे घट्टा ले सा तेरे नां ते। वो कहीं बाल आख्या डाडी क्या आदि पई है, कुक्कड़ दा 20 रुपए दा घट्टा 500 रुपए दा क्या करेंगी, कुक्कड़ लब के घट्टा दे से इवें हाथ हिला के आखन लगी आके चुप करो, एक बारी लब वंजे देना कौन है, लब्बे तो सही दू नफली चापड़ सा। आज हर शख्स का मामला यही बना हुआ है, दिलों में झांको, नजर मारो, अपने गिरेबाने में मुंह झांक कर देखो, हम सारे ऐसे हैं। मुसीबत आती है, कुरान कहता वइज़ा अनअमना अलल इंसानी आरज़वन बिजानिबी, आराम पहुंचाता हूं, खुशी पहुंचाता हूं, करवट नहीं बदलते, 10 बजे तक सोते हुए उठते नहीं, आंख नहीं खुलती। वइज़ा मस्सहु शर्रु फज़ू दुआइन अरीज़, मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, जवान बेटा तड़प रहा हो, बच्चा सारी रात तड़पे, माँ सिरहाने बैठ के बड़ी लंबी लंबी दुआएं मांगती है, ठंडे ठंडे सांस लेती है, तेरे सिवा कौन है, तेरे सिवा कौन है, तू ही मेरा माबूद है, तू ही मेरा हाजत रवा है। और जब बच्चा ठीक हो जाए फिर वही औरत खामिन को कहती है मैं नजर न्याज बनाउनी है, दाता दे दरबार से जाके बनना की बालदी में नजर मननी आई, मन्नत मननी आई, उठे जाके देवना मैं, और लाख कहता रहे भी अल्लाह तो हर जगह मौजूद है, यही अल्लाह के नाम पे सदका कर दे। नो नो नो, मैं तो मन्नत माननी है, कब्र से खड़ के बनने दी। मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा जब पैदा हुई, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम परेशान है, हैरान है। फलम्मा वज़अतहा क़ालत रब्बी इन्नी वज़अतुहा उन्सा, हैरान होकर कहने लगी या अल्लाह मेरा तो ख्याल था लड़का पैदा होगा, बैतुल मुक़द्दस में छोड़ दूंगी, सारी जिंदगी खिदमत करेगा, मेरा हिस्सा मस्जिद में बराबर पढ़ता रहेगा, अल्लाह के दरबार का खिदमत गुजार रहेगा। ये तो लड़की हो गई, ये तो लड़की पैदा हुई, इसको क्या करूंगी, इसको क्या करूंगी, ये तो लड़की है। अल्लाह ने जवाब दिया वल्लाहु आलमु बिमा वज़अत, अल्लाह बेहतर जानता है जिसने इसको लड़की बनाया। वलैसा ज़करु कल उन्सा, 1000 मर्दों से ये लड़की बेहतर है, हजारों मर्दों से ये लड़की बेहतर है। इससे तो मैं अपने कुदरत के तमाशे लोगों को दिखाऊंगा, निशानियां दिखाऊंगा। तेरे पेट से ये जो मैंने लड़की मरियम पैदा की है, और याद रख पैदा होती बात है ना, तूने मेरे हवाले कर दी, ये मेरी नजर है, मेरी न्याज है, मेरे दरबार में तूने देनी है। खबरदार, तुझे इसका नाम रखने का भी इख्तियार नहीं, नाम भी मैं खुद रखूंगा। कभी कुरान को समझा करो। आवाज आती है वो इन्नी सम्मैतुहा मरियम, मैंने इसका नाम मरियम रख दिया। अल्लाह फरमा रहे मैंने रख दिया, और ये ऐसी मरियम है कुरान में कयामत तक मैं इसका जिक्र खैर दुनिया जमीन पे पढ़ेगी, लोग पढ़ेंगे, औरतें पढ़ेंगी, इसका जिक्र खैर कुरान पे अर्श पे बराबर होता रहेगा। वइन्नी सम्मैतुहा मरियम
وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. میں نے اس کا نام حضرت مریم رکھ دیا. اب تو یوں کر، اس کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی میری پناہ میں دے دے، میری پناہ میں دے دے. منہ سے کہہ دے اے اللہ یہ تیری نظر ہے، اس کی ذریت بھی تیری نظر ہے. سیدہ حضرت مریم علیہ السلام، کوئی اور ہوتا تو مکر جاتا، بھی بچی کیا کرے گی، لڑکی کا مسجد میں کیا کام ہے. وہ آج کل کا دور تو تھا نہیں. یہاں آخری جمعے کو ایک صاحب نے میرے سے بات کی، میں اب تک اکیلا بیٹھ کے ہنستا رہتا ہوں. کہنے لگا جی عورتوں کا مسجد میں اعتکاف بیٹھنا جائز نہیں؟ میں نے کہا نہیں. کہنے لگا میں نے کتاب میں دیکھا تھا حضور کے زمانے میں عورتیں بیٹھتی تھی. میں نے کہا تو بٹھا کے دیکھ، پھر مولویوں کا اعتکاف بھی اور نماز بھی ساری کا بیڑا غرق. مسجد اس نے رات دن مسجد میں رہنا، پھر اعتکاف کہاں رہیں گے لوگوں کے. حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ابتدائی دور میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں مسجد میں آیا کرتی تھی نماز پڑھنے کے لیے. اہمیت بتانی تھی، عظمت بتانی تھی جماعت کی کہ عورتیں بھی آ کر مسجد میں نماز پڑھتی تھی. لیکن جناب فاروق اعظم سارے قید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں منع فرما دیا. فرمایا اب وہ بات نہیں رہی، وہ تقوی وہ پرہیزگاری کہاں رہ گئی. اب فاروق اعظم کہتے ہیں ہمارے دور میں تقوی نہیں رہا. اللہ اللہ، اب ہم کیا کہیں، ہمارے پلے کیا ہے، ہمارے پلے کیا رہ گیا. پیٹ میں بچے لے کر ساری رات VCR دیکھتی ہے، گانے بجانے سنتی ہے، سیر تفریح وہاں کرنے جاتی ہے، بے پرد پھرتی ہے. اب بتاؤ اس کے پیٹ سے مریم کہاں پیدا ہوگی؟ غنڈے پیدا ہوں گے، ڈاکو پیدا ہوں گے، بدماش پیدا ہوں گے. کر رکھی ہے تو اسی کو بیت المقدس میں پہنچا دے. میں نے یہ قبول کر رکھی، تیری نظر تیری نیاز میرے نام کی مانی، قبول نہ کرو. حضرت مریم علیہ السلام کو بیت المقدس میں ہی چھوڑ دیا. میرے تیرے جیسا حسین 100 بہانے بنا کر کے، ہاں جی لڑکی ذات ہے کیا کرے گی جی، چلو اتھا ہی بیٹھ کے اللہ اللہ کرسی، یہیں بیٹھ کے اللہ اللہ کر لیا کرے گی. مقصد تو یہی تھا نا، اللہ اللہ کرنا. 100 بہانے نکالتے. سیدنا مریم علیہ السلام بیت المقدس کے محراب میں اعتکاف میں بیٹھ گئی، اعتکاف میں بیٹھ گئی. زکریا علیہ السلام خالو ہیں حضرت مریم علیہ السلام کے. 96 سال عمر گزر گئی. 120 سال عمر حضرت زکریا علیہ السلام کی، 96 سال عمر بیوی کی. اولاد کوئی نہیں، اولاد کوئی نہیں. اندازہ لگاؤ، نہ دے 120 سال گزار دے نہ دے. ایک دن سیدہ اما عائشہ صدیقہ سارے قید رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں؟ فرمایا آقا نہ لڑکی ہے نہ لڑکا ہے، بچہ ہی کوئی نہیں، ساری عمر ترستی رہوں گی، یوں ہی ارمان لے کر دنیا سے جاؤں گی. آپ دعا کر دیں اللہ پاک کوئی بچہ بچی عطا فرما دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا میں نے کی بھی اور کر بھی دوں گا، لیکن عائشہ ایک مسئلہ آج سمجھ لے، ایک مسئلہ آج سمجھ لے. پیغمبر میں ہوں، آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں، امام الانبیاء میں ہوں، ساری کائنات کا سردار میں ہوں، ساری مخلوق کا سردار میں ہوں. اللہ نے قرآن مجھے دیا، کتاب مجھے دی، امت مجھے دی.
لیکن ایک بات یاد رکھ، یہ اولاد والا کوٹا جو ہے نا، یہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، یہ میرے پاس بھی نہیں ہے۔ اولاد والا کوٹا میرے پاس بھی نہیں ہے، میرے پاس ہوتا تو میں کتنے نہ بنا لیتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس میں بیٹھی ہیں، اللہ اللہ کرتی ہیں، نہ بازار جاتی ہیں، نہ مارکیٹ جاتی ہیں، نہ کوئی اور کھانا لے کے آتا ہے، نہ کوئی خوراک کا انتظام ہے، نہ کوئی پہنچانے والا ہے، نہ کوئی لانے والا ہے، نہ خود باہر نکلتی ہے، نہ خود خریدتی ہے۔ زکریا علیہ السلام آئے اور آ کے کیا دیکھتے ہیں، وہ بھی بڑے حیران تھے، بھی کھاتے کہاں سے ہے؟ زکریا علیہ السلام خالو ہیں، آئے تشریف لائے، دیکھتے کیا مریم علیہ السلام کے مصلے پہ ایسے پھل پڑے ہوئے ہیں بے موسم میں، ان پھلوں کی موسم کوئی نہیں، مارکیٹ میں نہیں ہے، باغات میں نہیں ہے، اور تازے تازے پھل حضرت مریم علیہ السلام کے آگے رکھے ہیں۔ جناب زکریا علیہ السلام نے فرمایا، قال یا مریم، قال یا مریم انا لکی ھذا، یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ ان پھلوں کی اب موسم کوئی نہیں، مارکیٹ میں نہیں، بازار میں نہیں، باغ و بہار میں نہیں، ان کی تو موسم چلی گئی اور اب آنے کو بڑی دیر ہے۔ یہ پھل تجھے کون دے کے گیا؟ یہ کہاں سے لائی؟ کس دکان سے خرید کے لائی؟ کون سے مارکیٹ سے لائی؟ کون سے بازار سے لائی؟ بڑا لمبا پوچھ گچھ کی۔ زکریا علیہ السلام نے، حضرت مریم علیہ السلام نے ایک ہی جواب دیا، قالت هو من عند اللہ، قالت هو من عند اللہ، میرے خالو آپ تو پیغمبر ہیں، کوئی نہیں لایا، کوئی نہیں دے کے گیا، نہ میں خریدنے گئی، نہ بازار میں گئی، نہ مارکیٹ میں گئی، نہ کسی کو پیسے دے کر کے بھیجا، نہ کوئی نوکر لایا، نہ کوئی غلام لایا۔ قالت هو من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ اور سمجھا دیا مسئلہ، جب وہ دینے پہ آئے پھر موسم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو خالق موسم ہے جس نے موسم پیدا کیے ہیں، جب وہ دینے پہ آئے پھر کائے کا موسم اور کائے کی بہار۔ تم ہوتے تو پتہ نہیں کیا کیا حجت کرتے۔ اللہ والی کی بات تھی، زکریا علیہ السلام فوراً سمجھ گئے، فوراً سمجھ گئے، اور وہیں پہ کھڑے کھڑے پیغمبر نے بھی جھولی پھیلا دی۔ اللہ کے نبی نے، زکریا علیہ السلام نے جھولی پھیلا دی۔ 120 سال عمر ہے، 96 سال بیوی کی عمر ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، حضرت مریم نے سمجھا دیا، جب وہ دینے پہ آئے بغیر حساب و کتاب کے دیتا ہے، بغیر موسم کے دیتا ہے، موسم فصل کی کوئی بات نہیں۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، زکریا علیہ السلام نے جھولی پھیلا دی، یا اللہ اے مولا کریم، موسم تو میری بھی گزر گئی، بیوی کی بھی گزر گئی۔ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، میرے مولا میرا سر ہلنے لگ گیا، میری ہڈیاں کھوکھلی ہو گئی، میری جان ہلتی ہے، میری داڑھی سفید ہو گئی، میری بیوی کا سر ہلنے لگ گیا، بالکل کرکری بوڑھی ہو گئی، میں بھی بوڑھا، پر مریم کو بے موسم پھل اگر دے سکتا ہے تو ایک ہمیں بھی بے موسم پھل عطا فرما۔ ہنالک دعا زکریا ربہ،
मांग लिया वहीं। मौसम गई हमारी, उम्र बीत गई, खत्म हो गई। तेरे नाम पे, तेरे दरवाजे से मैं भीख मांगता हूं, झोली फैलाता हूं, हमें भी एक फल अता फरमा बेमौसमा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बड़ा बेनियाद है, फरमाया या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलाम। जब तूने मेरी मरियम के बेमौसमी फल देकर बेमौसमा फल मांगा, जा मैंने तुझे नवाज दिया, मैं एक फल दूंगा, पहले तुझे बता दूं उसका नाम भी मैं ही रखूंगा। या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलाम, मैं एक बेटा दूंगा, यहया लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिया, उसका नाम यहया अलैहिस्सलाम रखना। इस नाम का कायनात में इससे पहले कोई नहीं आया। इंसान बड़ा हरीस है, जब कोई चीज का सहारा मिल जाए ना दूंगा, फिर जल्दी करता है। फिर एक दिन रो के अर्ज कर दिया, या अल्लाह, या मेरे मौला, क्या कोई निशानी तो बता, वो कब दिन आएंगे, वो कब वक्त आएगा जो हमें बच्चा मिलेगा, किस तरह मिलेगा, किस हाल में मिलेगा। झोली हमारी फैली हुई है, यकीन मेरा है, लेकिन कोई निशानी। फरमाया अच्छा अब जल्दी हो गई है अब जल्दी हो गई है। फरमाया ये निशानी है, जब मैं तुझे फल दूंगा तू 3 दिन लोगों से बात ना कर सकेगा, तेरी जुबान ना चलेगी, समझ लेना अभी अब आ गया मौका। वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़करिया अलैहिस्सलाम को यहया अलैहिस्सलाम अता फरमाए। बाकी इंशाअल्लाह आइंदा मैं इस नियत से जिक्र खैर कर रहा हूँ इन हजरात का, पैगंबरों का, कुरान में से, कि मेरा तेरा अकीदा सही हो जाए, यकीन सही हो जाए। अकीदा बुनियाद है, अकीदा सही, अमल सही, अकीदा गलत, अमाल कितने ही कर लो बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं जालिमों, बंदों की बनाई हुई चीज की तरफ तेरी निगाह जाती है, मैं खुदा की कार्रवाई की तरफ निगाह नहीं जाती। ये कितना बड़ा आसमान है, तुमने कहां देखा कोई मैंने सतून खड़ा किया हुआ है? खलक़स समावाति बिगैरि अमदिन तरौनहा, और इस तरह के 7 आसमान बनाए हैं, कोई थंबा नहीं, कोई सहारा नहीं, कोई टेक नहीं, अपनी कुदरत कामला से मैंने संभाल रखा है। सितारों का निजाम है, चांद का निजाम है, सूरज का निजाम है, रात दिन का निजाम है। मेरे निजाम की तरफ निगाह कभी नहीं उठती। चलो अगर तुम्हें कायनात का निजाम नजर नहीं आता, अपने ऊपर गौर कर ले, एक गंदे पानी के कतरे से मैंने कितना खूबसूरत आदमी बनाया, और तेरे से बनाने की मजदूरी कभी नहीं मांगी। जूती पालिश करा, पैसे ना दे थप्पड़ मारेगा, मुफ्त पालिश करा रहा है जुत्ती की। और अल्लाह फरमाते हैं मैंने पैरों के नाखूनों से लेकर सर के बालों तक बनाया, कोई कीमत नहीं ली, कोई किराया नहीं लिया, कोई मजदूरी ना ली। बस मेरा एक हुक्म मान जा। पैर भी तेरे मैंने बनाए, हाथ भी मैंने तेरे बनाए, दिलो दिमाग जिस्म भी मैंने बनाया, जुबान मैंने बनाई, आंखें कितनी प्यारी प्यारी मैंने दी। एक बात मान जा मेरी, ये जो तेरा सर है ये तेरे जिस्म का सरदार है, तेरा सर मेरे दरवाजे के सिवा कहीं ना झुके। मैं बेनियाज खुदा हूं और तुझसे कुछ नहीं मांगता।
میں صرف یہ کہتا ہوں تو بندہ میرا ہے، میں نے تجھے بنایا، میں تیری موت بھیجوں گا، میں ہی تجھے پھر زندہ کروں گا، اور میں نے سارا نظام تیرا نبھانا ہے۔ بس ایک خیال کر، یہ تیری جبین نیاز جو ہے پیشانی میری چوکھٹ کے سوا یہ اور کہیں نہ جھکے، درختوں کے آگے نہ جھکے، قبروں کے آگے نہ جھکے، مزاروں کے آگے نہ جھکے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم، تو جب غیروں کے دروازے پہ سر جھکاتا ہے میرا غضب جوش میں آتا ہے، میرا قہر جوش میں آتا ہے۔ کمینے اگر تجھے اپنی سمجھ نہیں، یہ اتنے جانور پرندے میری ہزارہ مخلوق ہے، کبھی تم نے کوئی جانور نہیں دیکھا کسی قبر کو سجدہ کرتے ہوئے؟ ان کو بچے بھی میں دیتا ہوں، اولاد بھی میں دیتا ہوں، خوراک بھی میں دیتا ہوں، کھلاتا پلاتا بھی ہوں میں۔ بعضی جانور ایسے ہیں جو باسی پر اٹھا گوشت نہیں کھاتے، میں ان کو تازہ گوشت کھلاتا ہوں۔ عقل نہیں کام کرتی آدمی کی۔ یہی تو توحید کی تعلیم ہے جو 1,24,000 انبیاء علیہ السلام نے تعلیم دی، اور جس کی وجہ سے مار کھائی۔ ان آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی ایک عجیب واقعہ ارشاد فرمایا حضرت مریم علیہ السلام کا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ہے، اولاد کوئی نہیں، منت مانتی ہے، نظر مانتی ہے۔ اذ قالت امرأة عمران، اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک، اے میری بے نیاز بادشاہ، اے میرے خالق و مالک، زمین و آسمان کی پیدا کرنے والے، ساری کائنات کی پیدا کرنے والے، میں نے تیرے نام کی نظر مانی، میں تیرے نام کی نظر مانتی ہوں، تیری منت مانتی ہوں۔ اذ قالت امرأة عمران، اس نے تو نظر مانی۔ قرآن میں ذکر کرنے کا کیا مطلب؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہے، یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد آسمان سے کوئی کتاب نہیں آنی، کوئی احکام نہیں آنے۔ میں مریم علیہ السلام کی والدہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ قیامت تک کے مسلمانوں میں، انسانوں میں جو بھی ایسا ہو بے اولادہ، جس کو اولاد نہ ملے یا بیمار ہو کر مر جائے، اس کو تعلیم دینے کے لیے وہ قبروں میں جا کے ماتھے نہ رگڑنا، وہ ادھر ادھر درختوں کی جا کے پوجا نہ کرنا۔ مریم علیہ السلام کی والدہ کا طریقہ میں بتاتا ہوں، عمل تم کر لینا۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک، میرے مولا میں نظر مانتی ہوں، اپنے پروردگار کی نظر مانتی ہوں، خالق و مالک کی نظر مانتی ہوں، تیری بے نیازی کی نظر مانتی ہوں، اور میری حاجتوں کو پورا کرنے والا کوئی نہیں، میری جھولی پوری کرنے والا کوئی نہیں، میری گود کو آباد کرنے والا کوئی نہیں، میرے گھر کو بسانے والا کوئی نہیں۔ رب انی نذرت لک، تیری نظر مانتی ہوں، تو ہی مالک و مختار ہے، ساری کائنات کو بچے دینے پہ تو ہی قادر ہے، نفع گھاٹے بادے پہ تو ہی قادر ہے،
چاہے درجنوں بچے عطا فرما دے، چاہے ایک بھی نہ دے، جس کو چاہوں لڑکی دوں، جس کو چاہوں لڑکا دوں، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور اب یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہوں لڑکا دوں، جس کو چاہوں لڑکی دوں، جس کو چاہوں جوڑے جوڑے عطا کر دوں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہوں کچھ بھی نہ دوں، ساری عمر ترس ترس کے قبروں میں چلے جائیں۔ قرآن کی بات سمجھ میں نہیں آتی، صحابہ کرام کا عمل سمجھ میں نہیں آتا، محمد کریم صدقہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سمجھ میں نہیں آتی۔ اتنا شرک ہے، اتنی بدعات ہے کہ حد ہو گئی۔ جو منع کرے اسی کو خشکواز کرتے ہیں، جی کیا ہے خشکی، یہ خشک لوگ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں عورتوں کے واقعے بھی سنا دیے اور اپنے قرآن میں ذکر کیے، کوئی تبدیل بھی نہیں کر سکتا، زیر و زبر نہیں بدل سکتا، قرآن کے ایک حرف کے نقطے نہیں کوئی بدل سکتا۔ وہ بھی تو عورت تھی، پریشان حال تھی۔ کہتے اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، مولا جو کچھ میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کر دوں گی، میں اپنا دعویٰ نہ جٹاؤں گی، تیری بیت المقدس میں چھوڑ دوں گی، جھاڑو دیا کرے گا، حفاظت کیا کرے گا، بچہ میرا مسجد کی صفائی کرے گا، قبر میں میرے کام آئے گا۔ اس کا خیال بھی دیکھو، بیت المقدس میں وقف کر دوں گی، کمائی کا مطالبہ نہ کروں گی، کمائی میں ماں ہو کر نہیں مانگوں گی، تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی، بیت المقدس میں جھاڑو دیا کرے، صفائی کیا کرے، ہر وقت مسجد کا خیال کیا کرے۔ اور آج میرا تیرا خیال یہ ہے، پہلے ہی رات کو میاں بیوی مشورہ کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ لڑکا دے گا، اس کو پبلک سکول میں پہلے پڑھائیں گے تاکہ انگریزی اچھی جان جائے، پھر فلاں افسر بنائیں گے، پھر وہ رشوت کا خون لے کر آیا کرے گا، پھر ہم وہ پی پی کر مریں گے، جب ہم مریں گے تو ہمیں کفن بھی رشوت کا ملے گا۔ وہ نظر مان رہی ہے مسجد کے لیے، مسجد کی صفائی کے لیے، مسجد میں جھاڑو دینے کے لیے۔ آج تو اچھے اچھے لوگوں کو توفیق نہیں، خادم رکھ چھوڑتے ہیں، ملازم صفائی کیا کر، صفیں بچھایا کر، تمہیں کیا معلوم ہے اس خادم کو بھی اس ثواب نہیں ملتا، اس لیے کہ وہ تنخواہ لے کر کرتا ہے، نیت اس کی بھی یہ نہیں ہے کہ اللہ اجر دے گا۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے قیامت میں عین اس گھبراہٹ کے وقت میں آواز آئے گی میرے پڑوسی کہاں گئے، عین گھبراہٹ کے وقت میں نفسی نفسی ہوگی، پریشانی ہوگی، اللہ پاک کی طرف سے آواز لگے گی میرے ہمسائے، میرے پڑوسی کہاں چلے گئے۔ عرض کیا جائے گا الہ العالمین آپ تو وحدہ لا شریک ہیں، بے مثل بے مثال ہیں، آپ کا پڑوسی کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا میری مسجدوں میں صفائی کرنے والے، خدمت کرنے والے یہ میرے پڑوسی ہیں، یہ میرے ہمسائے ہیں، میرے دربار کا خدمت گزار۔ کوئی بادشاہ کار دلی
کوئی ڈی سی کر دلی، کوئی ایس پی کر دلی، کوئی وزیر کر دلی، کوئی ممبر کر دلی۔ اللہ کہتا ہے مسجد میں خدمت گزار کرنے والا وہ میرے دربار کر دلی، میرے دربار کا خدمت گزار۔ اور ایک حدیث شریف میں یہاں تک آتا ہے کہ مسجدوں کا خدمت گزار جو ہے جانی اور مالی کرنے والا، ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ اللہ پاک چھٹی فرما دیں گے کہ مسجدوں کے خدمت گزار کہاں ہیں، مخلوق اکٹھی ہو جائے گی، میں بھی ہوں میں بھی ہوں میں بھی ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ پاک فرمائیں گے تم میرے دربار کے خدمت گزار ہو، تم سے حساب لیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، تم سے حساب کتاب کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، جاؤ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس وقت بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے حاجی روئیں گے، لے بھائی ہم تو دیکھتے رہتے تھے کہ یہ ہر وقت جھاڑو دیتا رہتا ہے، ہاں اور کوئی کام نہیں، مسجد کی جھاڑو دینے لگ گیا، اور کوئی کام نہیں رہا، صفحے بچھانے لگ گئے، ہم تو ذلیل سمجھتے تھے، حقیر سمجھتے تھے، اور آج حساب و کتاب بھی نہ ہوا۔ اس وقت پشیمانی سے کچھ نہیں بنے گا، رونے دھونے سے کچھ بھی نہیں بنے گا۔ ایک جگہ آتا ہے کہ لوگ افسوس کریں گے قیامت میں، اور افسوس کر کے اتنے اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو ملیں گے کہ ہتھیلیوں کی کھال اتر جائے گی، کھال اتر جائے گی افسوس کے ہاتھ ملتے ملتے۔ لو بھائی یہ میرا پڑوسی، میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں، یوں ہی پاگل سا پھرا کرتا تھا، آج عرش کے سائے میں بیٹھا ہے۔ اتنا گھبراہٹ کا دن جب بڑے بڑے پریشان ہے، یہ گلیوں میں یوں ہی پھرتا تھا، عرش کے سائے میں بیٹھا ہے، کھا پی رہا، مزے اڑا رہا ہے۔ اس وقت رونے سے کچھ نہیں بنے گا۔ اللہ پاک کا اس وقت بھی ایک ہی جواب ہوگا۔ کئی لوگ عرض کریں گے الہ العالمین غلطی ہو گئی، ہم قرآن سمجھ نہ سکے، ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمجھ نہ سکے، فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل، فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل۔ الہی ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں بڑے گناہگار ہیں، بڑے سیاہکار ہیں، بڑی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، اب کوئی توبہ کرتے ہیں، کوئی راستہ نکلنے کا بتا، اس عذاب سے کہاں جائیں؟ قرآن کریم میں لوگ روئیں گے، پچھتاویں گے، ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین۔ الہی ہماری بد نصیبی نے ہمیں مار دیا، ہماری بدبختی نے مار دیا، اب ہم اقرار کرتے ہیں ہم گمراہی میں پڑے رہے، ربنا اخرجنا، ربنا اخرجنا، اس عذاب سے نکال دے ہمارے پروردگار، فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ اس عذاب سے جان چھڑا ہماری، اس پریشانی سے جان بچا۔ اس وقت کئی سو سال، ہزاروں سال یہ پکارنے کے بعد گناہ ہو گیا، بدبختی نے مارا، بد نصیبی نے مارا۔ قرآن کریم کہتا آواز آئے گی اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، چپ ہو جاؤ، تمہیں آج بکواس کرنے کی اجازت نہیں، اجازت نہیں۔ تم نے وہ وقت گنوایا، تم نے اپنی ساری جوانی کا بیڑا غرق کیا، عمر کا بیڑا غرق کیا، آج تم کو ہزاروں سال، سینکڑوں سال اعتراف کرتے، معافی مانگتے گزر گئے۔ میں نے تمہیں ایسا ٹائم دیا تھا
कितने ही तेरे गुनाह हो, कितनी तेरी शाकारी हो, कितनी तेरी बदआमाली हो, 2 रकात पढ़ के मेरे सामने झोली फैलाकर 2 आंसू तो बहा के देखता, उन 2 आंसुओं में मैं तेरी सारी जिंदगी के गुनाहों को बहा के ले जाता। 2 आंसुओं के पानी में जो समंदरों में ना बहते, दरियाओं में ना बहते, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, मैं तेरा रोने वाला मुंह देखकर तेरे ऊपर करम कर देता। तेरे मुंह बनाने की देर थी, 2 आंसू बहाने की देर थी, सारे गुनाह तेरे मैं माफ कर देता।